ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ علیکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے بھائیو، ابھی کافی دنوں سے میری جو لاسٹ 2 ویڈیوز بھی آئیں، اسی سے متعلق بھی یہ میرا تیسرا اور آخری کلپ ہے، جس کے اندر میں محترم انجینئر محمد علی مرزا حفظہ اللہ تعالی کی ایک ایسی اصطلاح جو انہوں نے ڈیوائز کی ہے اکارڈنگ ٹو ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ ذاتی اور عطائی کا فرق تو ہے، لیکن اپنی 2 کوالٹیز کون سی؟ ہمیشہ کی زندگی اور جو ارادہ آپ کریں وہ ہو جائے، یہ اس نے آپ کو دے دی سرکار۔ یہ آپ اس کو جواب دینے کی اور اس توجیہ کو ختم کرنے کے لیے میں نے یہ اپنی تیسری اور آخری ویڈیو بنائی ہے، تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میرا نظریہ، میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس معاملے میں۔ ویسے تو میری پچھلی 2 ویڈیو سے یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں دوسرا جو ٹاپک ڈسکس کروں گا وہ ہے مسئلہ خوارج، کہ خوارج کون ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں خوارج پر کیا حکم لگتا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں جو خارجی تھے ان کا کیا حساب کتاب تھا، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ عز و جل ہم بات کریں گے۔ اور اس دورانیے میں جو انجینئر محمد علی مرزا حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کی خوارج کے متعلق، اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کریں گے، کہ دیکھیں گے کہ علی بھائی کا وہ جو پوائنٹ آف ویو ہے اس چیز کے اوپر وہ کس حد تک درست ہے۔ سب سے پہلے وہ الزامات جو میری پچھلی 2 ویڈیوز کی وجہ سے میرے پر لگے، میں ان کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ میرے پر الزام لگایا گیا کہ آپ جا کر علی بھائی سے خود بات کیوں نہیں کرتے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ میں نے بات نہیں کی ہے، میں نے ان سے سوال کیا تھا اپنی لاسٹ جو میری انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں، اس کے اندر میرا یہ سوال موجود تھا اور میں ان کے جواب سے مطمئن نہیں تھا۔ اور یہ معاملہ کوئی آج کا نہیں ہے جو میرے اوپر لوگ کھڑے ہو کر ویوز کے الزام لگا رہے ہیں نا، کہ آپ کے تو 2000 ویوز بھی نہیں ہیں۔ تو میں ان کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ جنوری سے معاملہ چل رہا ہے اور خالی یہ میرے دماغ میں سوال نہیں اٹھا ہوا، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بہت سارے شاگرد ہیں جن کے دماغ میں یہ سوال اٹھا ہوا ہے کہ علی بھائی نے ایک ایسی ٹرم کو کیوں ڈیوائز کیا جو پچھلے 1400 سال سے کسی نے بھی ڈیوائز نہیں کیا، اور نہ صرف ڈیوائز کیا بلکہ اس کو پھر پروپوگیٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ یہ وہ کوالٹی دوسری اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے بندوں کو بھی شیئر کرے گا۔ خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا، عطائی اور ذاتی کا فرق رہے گا، لیکن بہرحال یہ اس کی خوبی تھی جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ سورہ قاف ہو گئی، مطلب جتنی بھی صورتوں سے یہ حوالے دیتے ہیں ان آیتوں سے یہ بات تو ثابت ہی نہیں ہوتی کہ یہ جو منی گاڈ کے جو کانسیپٹ کو لے کر علی بھائی چل رہے ہیں وہ اس سے نکل کے سامنے آ جائے۔ اینی ویز آج ہم بات کریں گے 4 چیزوں کو سمجھنے کی۔ نمبر 1، ارادہ کرنا اور چاہنا، خواہش کرنا، کن فیکون کی طاقت ہونا، یہ کیا ہے۔ نمبر 2، ابدی زندگی، دا لائف آف اٹرنیٹی کیا چیز ہے۔ نمبر 3، لفظ خدا، گاڈ، اللہ، یہ کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور اس کے بعد لفظ رب جو مخلوق کے لیے، جو علی بھائی کی بھی توجیہ ہے کہ علی بھائی نے جب میرا ان سے کوشچن آنسر سیشن ہوا تھا تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہ توجیہ دی تھی کہ رب جو ہے مخلوق کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، تو پھر ہم منی گاڈ کیوں نہیں کر سکتے، تو اس کا بھی جواب ہوگا۔ اور اس کے بعد 5واں میرا نقطہ اس کے اندر ہوگا میرا اپنا نظریہ، یعنی کہ اس پوری گفتگو سے میرا اپنا نظریہ کیا نکلتا ہے۔ میرے بھائیو، ارادہ کرنا اور چاہنا، کسی چیز کو اگر آپ جنت میں ہوں اور جنت میں کسی چیز کا ارادہ کریں تو وہ آپ کو چیز نہیں ملے گی۔ جنت میں وہ چیز آپ کو ملے گی چاہنے سے، مانگنے سے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے آپ کوئی چیز مانگیں گے تو اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ بھئی وہاں پر آپ جو چیز چاہیں گے وہ ہو جائے گی، نہیں، جو چاہیں گے مانگیں گے وہی ملے گا۔
اس سے مراد یہ کہ آپ کو الٹیمیٹلی وہاں پر بھی اللہ ہی سے مانگنا ہوگا، کیونکہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ جیسے مرضی ہو جائیں، آپ مخلوق ہی رہیں گے، آپ خالق نہیں ہو جائیں گے، منی خالق نہیں بن جائیں گے، بلکہ آپ مخلوق ہی رہیں گے، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اگر ہم اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے امیجن کر لیں کہ ہر بندہ جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا منی گاڈ ہوگا، اور ہر بندہ جو چاہ رہا ہوگا وہ اس کو مل رہا ہوگا، تو یہ کیسی لا یعنی اور لغو بات ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جنت کے اندر آپ جو چاہ رہے ہوں گے وہ ہو رہا ہوگا، جو چاہ رہے ہوں گے وہ ہو رہا ہوگا، یعنی کہ خلق اور بدع کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ آپ نے بالکل ختم ہی کر دیا۔ اب جو کن فیکون کا مسئلہ ہے، اس میں یہ دیکھیے کہ علی بھائی کا یہ دعویٰ ہے کہ کن فیکون کی طاقت آ جائے گی انسان کے اندر۔ اگر آپ سورہ فصیلت کی آیت کے اوپر غور کریں تو اس کے اندر لفظ جو تم مانگو گے کا استعمال ہوا ہے، اور جو تم مانگو گے سے کن فیکون کی طاقت کیسے حاصل ہو جاتی ہے، یہ بات سراسر بے بنیاد ہے، اس کا کوئی اصل اصول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یار آپ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ آپ کو ایک چیز مانگنے سے ملے گی، اور آپ کہتے ہو نہیں جو آپ چاہیں گے آپ کو مل جائے گا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر نہ صرف یہاں تک کہ بلکہ آپ نے کہا کہ کن فیکون میں وہ اپنی شراکت داری دے دے گا، تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ وہ کوالٹی دوسری اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ اپنے بندوں کو بھی شیئر کرے گا۔ خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا، عطائی اور ذاتی کا فرق رہے گا، لیکن بہرحال یہ اس کی خوبی تھی جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ ذاتی اور عطائی کا فرق تو ہے، لیکن اپنی دو کوالٹیز کون سی؟ ہمیشہ کی زندگی اور جو ارادہ آپ کریں وہ ہو جائے، یہ اس نے آپ کو دے دی سرکار۔ یہ آپ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری چیز تھی لائف آف اٹرنیٹی، جو میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی ڈسکس کی تھی کہ بھائی لائف آف اٹرنیٹی کیا ہے۔ لائف آف اٹرنیٹی یہ ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد، جو میرا پراپر آرگیومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو مرنے کے بعد ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، لائف آف اٹرنیٹی مل جائے گی۔ اب وہ لائف آف اٹرنیٹی جو ہے وہ جہنمیوں کو بھی ملے گی اور جنتیوں کو بھی ملے گی۔ اب ہمارا آرگیومنٹ یہ نہیں ہے کہ جنت میں جب ان کو لائف آف اٹرنیٹی ملے گی تو وہ کیا کریں گے، اور جہنمیوں کو جب لائف آف اٹرنیٹی ملیں گی تو وہ کیا کریں گے۔ ہمارا آرگیومنٹ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہو کہ لائف آف اٹرنیٹی مل جاتی ہے جنتیوں کو، تو ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں تو جہنمیوں کو بھی مل جاتی ہے لائف آف اٹرنیٹی، تو کیا اللہ جو ہے جنتیوں کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ من ذالک جہنمیوں کو بھی اپنی خدائی میں شریک کر لیتا ہے؟ یہ ہمارا بنیادی کوسچن تھا، جس کوسچن کو لوگ پراپرلی سمجھ نہیں پائے۔ ٹھیک ہے، آپ جب تک آرگیومنٹیشن کے بنیادی اصول نہیں سمجھتے، آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ میں سوال کس طریقے سے کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر لائف آف اٹرنیٹی مل جاتی ہے اور یہ اللہ کی شراکت داری کے مترادف ہے، تو لائف آف اٹرنیٹی جہنمیوں کو بھی ملے گی، تو کیا لائف آف اٹرنیٹی کے اندر وہ بھی شریک ہو جائیں گے؟ علی بھائی سے بلنڈر مارا گیا ہے، اور علی بھائی کو چاہیے کہ اس کے اوپر رجوع ریکارڈ کرائیں، اور میں اپیل کرتا ہوں اس ویڈیو کے توسط سے کہ علی بھائی اپنا رجوع ریکارڈ کرائیں۔ یہ بہت اللاجیکل بات کی علی بھائی نے۔ پھر اس کے بعد منی کا لفظ استعمال کرنا گاڈ کے ساتھ۔ گاڈ بیسیکلی اللہ یا جو سپریم اینٹیٹی ہے اس کے بارے میں استعمال ہوتا ہے۔ اب وہ اپنی تمام اسماء، تمام صفات اور تمام کی تمام طاقتوں، قوتوں، قدرتوں، علم کے ساتھ مکمل طور پر موجود ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا ہے۔ اگر اس میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی ہو جائے کسی بندے میں تو وہ خدا نہیں رہے گا، وہ گاڈ نہیں رہے گا۔ یہ بات میری سمجھ لیجئے گا۔ فار ایگزامپل جیسے مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ مسلمان کے اعمال ویسے ہوں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا ہے، پھر ہی وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتا ہے۔ خالی کلمہ پڑھنے سے وہ مسلمان نہیں ہوگا، یعنی مسلمان ہونے کے لیے خصوصیات ہونی چاہیے، کچھ خصوصیات ہوں اور کچھ نہ ہوں، تو ایسی صورت میں اس کو مسلمان یا منی مسلمان نہیں کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، یا وہ مسلمان ہوگا یا وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر ایک بندہ جو ہے، کسی بندے کے اندر ایسی گاڈلی پاورز آ جاتی ہیں تو وہ منی گاڈ نہیں ہو جائے گا اگر اس کے اندر سے وہ صفات مکمل طور پر وہی نہیں ہیں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی مخلوق کے اندر وہ ساری پاورز موجود ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ خدا نہیں ہے، اور جب وہ خدا نہیں ہے تو وہ منی گاڈ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بالکل کامن سمجھنے والی ہے کہ لفظ منی گاڈ بھی بذات خود بھی ایک بہت بڑا بلنڈر ہے، یہ بذات ٹائٹل بھی ایک بہت بڑا بلنڈر ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد لفظ رب مخلوق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ علی بھائی اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں کہ فلاں قرآن کی جگہ پر یا فلاں حدیث کے اندر رب کا لفظ استعمال ہوا۔ میرے بھائی دیکھیے گا، رب کا بنیادی مطلب ہوتا ہے پالنے والا۔
ٹھیک ہے. عربی کی لغت کے اندر جب آپ کسی لفظ کو پڑھتے ہیں تو اس لفظ کا مطلب سمجھنے کے لیے آپ کو اس کے سیاق و سباق سے گزرنا بہت ضروری ہے, اس لائن کو مکمل طور پہ پڑھنا بہت ضروری ہے, کمپوزیشن آف سینٹینس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں کمپوزیشن آف سینٹینس کے بجائے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر کے قرآن سمجھ سکتا ہوں تو آپ جھوٹ بولتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی کا کئی ایسے الفاظ موجود ہیں جو مختلف جگہوں پہ مختلف معنی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے وما کفر سلیمان, کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور سلیمان نے کفر نہیں کیا, یہاں پر نہیں کے لیے ماں کا لفظ استعمال ہوا. اسی طرح ما فی السماوات و ما فی الارض, اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. اب یہاں پہ ماں کا مطلب کچھ استعمال ہوا, اس کا مطلب ہے کہ کمپوزیشن آف سینٹینس بعض الفاظ کا مطالب اور مفاہیم اس کی طے کرے گی, اور مزید یہ ہے کہ ان مفاہیم کو سمجھنے کے لیے آپ کو تفاسیر اور ائمہ سلف کے فہم کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ معاملے بنتے ہی تب ہیں جب ائمہ سلف کے ساتھ آپ کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے اور آپ خود سے قرآن کی من مرضی کی تفاسیر کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ایسی صورت میں ایسے معاملے کھڑے ہوتے ہیں. ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ آپ کبھی بھی توحید کے ساتھ مذاق نہ کریں. آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ اپنے ساتھ شراکت داری کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتا. اللہ انعام کرے گا, اللہ اکرام کرے گا, اللہ عزت بخشے گا, اللہ جو چاہے گا ہمیں دے گا اپنے رحم اور کرم اور فضل اور عنایت کے ساتھ, لیکن وہ کبھی بھی اپنی خدائی میں ہمیں شریک نہیں کرے گا. جو شخص ایسی بات سوچتا ہے یا اس کے ذہن میں ایسا کوئی فطور ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہو رہا ہے, چاہے وہ اس چیز کو مانے یا نہ مانے. جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء کو, اپنے رہبانوں کو, اپنے درویشوں کو, اپنے بزرگوں کو رب بنا لیا تھا. کہ یہ جو حدیث ہے, عدی بن حاتم والد, انہوں نے کہا, عدی بن حاتم نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, میں خود نصارہ میں شامل تھا یا ہم بھی عیسائی تھے, ہم نے کبھی علماء کو اپنا رب نہیں بنایا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کی بات کو منو ان تسلیم نہیں کر لیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کر لیا کرتے تھے. تو سرکار نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہے. مکمل طور پر چیزوں کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے. اگر آپ اس کی انٹینسٹی کو نہیں سمجھتے, آپ کو اس کو الہ کہنا کافی نہیں ہے. اب آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں کہ علی بھائی کی لاسٹ ویڈیو میں یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی علی بھائی نے ڈسکس کی کہ وہ انہوں نے چھوٹے الہ بنائے ہوئے تھے. مشرکین عرب سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے کہا یہ چھوٹے الہ ہیں, چھوٹے خدا ہیں, اور ان کا مالک بھی اللہ ہی ہے, لیکن خدا کا لفظ بول دیا الہ. انہوں نے ان چھوٹے الہ سے بھی بڑا درجہ دیا ہوا ہے اپنے ان بابوں کو جو مر چکے ہوئے. اسی طرح آپ نے بھی چھوٹے الہ بنا لیے. تو اللہ سے ڈریں, اور جتنا ڈر سکتے ہیں ڈریں, اور اپنی توحید کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, اور عقیدے کے مسئلے کے اندر ان چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. خیر, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر آپ قرآن کی تفسیر کو, قرآن کے ترجمے کو اپنی من مرضی سے پڑھیں گے, تفسیر پر رائے کریں گے, تو آپ ایک الگ نشست کی جانب بڑھیں گے, وہ ہے خوارج کی طرف. کیونکہ خارجیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے قرآن کی آیات کا ترجمہ من مرضی کے حساب سے کیا, اس کو جو ان کو صحیح لگا ان کی باطل تعویلات کے مطابق انہوں نے اس کو لے کر چلا. میرے بھائیوں, اسلام میانہ روی اور اعتدال کا دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملت اسلامیہ کو درمیانی ملت کہا, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. کیا مسلمانوں, اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہترین امت بنایا ہے. امت وسط سے مراد میانہ روی اور اعتدال والی امت ہے. یہ اعتدال فکر و نظر کا بھی ہے اور عمل و کردار کا بھی, اور یہی اسلام کا وصف ہے. میرے بھائیوں, خوارج کی ابتدا دور نبوی میں ہو گئی تھی. بعد ازاں دور عثمانی میں ان کی فکر پروان چڑھی, اور دور مرتضوی میں ان کا عملی ظہور منظم صورت میں سامنے آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر خوارج کی طرف اشارہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث کے اندر ان کی واضح علامات, عقائد اور نظریات بصراحت بتائے ہوئے. اس کے علاوہ اگر آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پڑھیں اور اس کے اوپر اپنی توجہ کریں, تدبر کریں, تفکر کریں, تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ان خارجیوں کا کیا طریقہ کار تھا. میرے بھائیوں, قرآن اور حدیث کی روشنی میں خوارج کی علامات, ان کے عقائد اور ان کے نظریات کا اگر جائزہ لیا جائے تو بعض کتب اصلاح سے خوارج کی چند واضح تعریفات معلوم ہوتی ہیں. جیسے امام محمد بن عبد الکریم شہرستانی خوارج کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو عوام کی متفقہ مسلمان حکومت وقت کے خلاف مسلح بغاوت کرے اسے خارجی کہا جائے گا. خواہ یہ خروج بغاوت صحابہ کرام کے زمانے میں ہو, خلفائے راشدین کے خلاف ہو, تابعین عظام کے خلاف ہو, یا بعد کے کسی زمانے کی مسلمان حکومت کے خلاف.
اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ تعالی خوارج کی تعریف فرماتے ہیں کہ خوارج دراصل بدعتیوں کا گروہ ہے. یہ لوگ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کہتے ہیں، دائمی دوزخی ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں. اسی وجہ سے مسلم امراء اور حکام پر تانزیہ زنی کرتے ہیں، ان کے ساتھ جمعہ اور عیدین کے اجتماعات میں بھی شریک نہیں ہوتے. یہ خوارج کی تعریف ہے. اسی طرح امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اسلحے سے لیس اور بغاوت پر آمادہ تھے. جب وہ لوگوں سے قتال کرنے لگے تو ان کی صحابہ کرام کی جماعت سے مخالفت ظاہر ہو گئی. تاہم عصر حاضر میں لوگوں کی اکثریت انہیں پہچان نہیں پاتی. وہ دین سے نکل کے وہ مسلمانوں کے خون اور اموال کو حلال اور مباح قرار دیتے ہیں. یہ میں خوارج کے بارے میں بتا رہا ہوں، جس کے بارے میں لوگوں نے بڑے سافٹ اپنے نظریے رکھے ہوئے ہیں. میں ان کو بتا رہا ہوں کہ خوارج کے بارے میں کتنے سخت الفاظ ہمارے سلف نے استعمال کیے ہیں. پھر اس کے بعد امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خوارج یعنی جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے جو خوارج تھے وہ کوئی مخصوص لشکر نہیں ہے جو تاریخ میں معروف ہے، بلکہ یہ دجال کے زمانے تک پیدا ہوتے رہیں گے اور نکلتے رہیں گے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس ایک گروہ کو خاص فرمانا جو حضرت علی کے زمانے میں نکلا تھا، اس کے کئی معنی ہیں جو ان پر صادق آتے ہیں. ہر وہ شخص یا گروہ جس میں وہ صفات پائی جائیں اسے بھی ان کے ساتھ ہی ملایا جائے گا. حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ خوارج خارجہ کی جمع ہے، جس کا مطلب ہے گروہ. وہ ایسے لوگ ہیں جو بدعات کا ارتکاب کرتے ہیں، ان کو دین اسلام سے نکل جانے اور خیار امت کے خلاف مسلح جنگ کی کارروائیاں کرنے کی وجہ سے یہ نام دیا گیا. یعنی وہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف فتویٰ بازی کرتے تھے، وہ دہشت گردی کرتے تھے، دراصل علمی دہشت گردی اور مسلح دہشت گردی کرتے تھے. اس وجہ سے ان کو یہ نام خوارج کا دیا گیا. امام بدر الدین عینی حنفی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو دین سے خارج ہیں، دین سے نکل چکے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بدعات کا ارتکاب کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور مسلح بغاوت اور دہشت گردی کی کارروائیوں کی وجہ سے ان کو یہ نام دیا گیا. علامہ ابن نجیم حنفی رحمہ اللہ خوارج کی تعریف کرتے ہیں کہ خوارج سے مراد وہ لوگ جن کے پاس طاقت ہو، حمیت ہو، اور وہ حکومت وقت کے خلاف بغاوت کریں یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ کفر یا نافرمانی کے باطل طریق پر ہے جو ان کی خود ساختہ تعویل کی بنا پر تھی، اور وہ مسلمانوں کے قتل کو واجب اور ان کے اموال کو لوٹنا جائز سمجھتے تھے. یہ میں نے اسلاف کی ڈیفینیشنز پڑھ کے آپ کو یہ بات سمجھا دی کہ خوارج کس قدر خطرناک لوگ ہیں اور ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنا کس قدر خطرناک ہے کہ بھئی کسی نے بھی ان کو دین کا حصہ، دین کا پارٹ نہیں سمجھا. اب اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خوارج کے جنازہ پڑھایا کرتے تھے، تو ایسی کوئی بات نہیں موجود. اور جو ان پہ لعنت نہیں کرتے وہ علی کے شیعہ ہیں. علی نے تو مخالفین کے جنازے بھی پڑھائے. میں نے اس میں بتایا خوارج کے بارے میں کہا ہمارے بھائی تھے وہ گھوڑے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، ہم علی کے شیعہ ہیں پولیٹیکلی. مدری مرزا صاحب نے ایک جگہ پر کی ہوئی ہے تو ان سے دلیل پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اسی دور میں تھے، تو اسی دور میں جب مرتے ہوں گے تو جنازے بھی تو وہی پڑھاتے ہوں گے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آ جائے اور ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آ جائے اس کو کہتے ہیں آپ نکال رہے کیوں ہیں. تو سرکار یہ جو خوارج کے جنازوں والی بات ہے یہ میں نے اسی طریقے سے ہی بتائی جائے گی. ویسے میں آپ سے کہوں کہ جی 1,00,000 صحابہ ہیں، تو جب وہ فوت ہوئے تھے ان کے جنازے ہوئے تھے تو آپ فوراً کہ ہاں، میں کہا جی دسو گڑوانا شروع کرو. حضرت ابوبکر تو شروع ہو جاؤ، 1,00,000 کی گنتی پوری کرو کہ کس ٹائم کن جنازہ پڑھایا سی، تو ٹائم قیامت تک جائے. جب تک وہ چیز ثابت نہیں ہوگی وہ قابل قبول نہیں ہوگی. جب وہ ثابت ہوگی تو پھر اس پر بات ہوگی، اس کی سند پر بات ہوگی، اس کے متن پر بات ہوگی، ٹھیک ہے، اس کی جرح اس کی شرح پر بات ہوگی. وہ اس صورت میں بات ہوگی جب اس چیز کو آپ ثابت کریں گے. اگر آپ اس چیز کو ثابت ہی نہیں کر سکے تو اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. اس کے آخر میں اس کے متعلق قرآن کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں آل عمران کے اندر آیت نمبر 7 میں آتا ہے کہ وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، جس میں سے کچھ آیتیں محکم ہیں، وہی کتاب کی بنیاد ہیں، اور دوسری آیتیں متشابہ ہیں. سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے اس میں سے صرف متشابہات کی پیروی کرتے ہیں. فتنہ پروری کی خواہش کے زیر اثر اور اصل مراد کی بجائے من پسند معنی مراد لینے کی غرض سے، اور اس کی اصل مراد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور علم میں کامل پختگی رکھنے والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، منوعین ایمان لائے جیسا کہ یہ اتر آئی ہیں. ساری کتاب ہمارے رب کی طرف سے اتری ہے اور نصیحت صرف اہل دانش کو ہی نصیب ہوتی ہے. اب یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے. اس کے اوپر امام ابن ابی حاتم
رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو آیت ہے نا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، سو وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، زیغ ہے، کمی ہے، اس کی تفسیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کرتے ہیں کہ ان سے مراد خوارج ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں بھی یہی بات لکھی کہ اہل زیغ سے مراد وہ لوگ ہیں جو متشابہات کی پیروی کرتے ہیں، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ خوارج ہیں۔ مفسر شہیر امام خازن رحمہ اللہ تعالی اپنی تفسیر لباب التعبیر میں اہل زیغ کی تفسیر فرماتے ہوئے گمراہ فرقوں کے نام لکھتے ہیں اور اس کے اندر خوارج کا نام بھی تحریر کرتے ہیں۔ ہم نے قرآن کی، اب میں بہت مختصر کر کے بات کر رہا ہوں کیونکہ اس ویڈیو کے اندر میں 2 ٹاپکس رکھ رہا ہوں، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختصر طریقے سے چیزوں کو کور کیے جا سکے۔ تو چونکہ حضرت علی پر یہ الزام لگا کہ وہ خوارج کے جنازے پڑھایا کرتے تھے جو کہ ثابت نہیں ہے، اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں قرآن کی اس آیت کو پڑھنا چاہوں گا جو کہ سورہ کہف ہے، آیت نمبر 103 104 کہ فرما دیجئے کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں سے خبردار کریں جو اعمال کے حساب سے سخت خسارہ پانے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری جد و جہد دنیا کی زندگی میں ہی برباد ہو گئی اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کرتے ہیں۔ اس آیت میں ان اہل کتاب کا ذکر ہے جو اپنے سماوی دین کو چھوڑ کر کفر کی راہ پر چل نکلے اور دین میں باطل بدعات کو شامل کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان خسارہ پانے والوں سے مراد خوارج ہیں، کیونکہ جب ابن القوا خارجی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ان سے کون مراد ہے تو آپ نے فرمایا انت و اصحابک، تو اور تیرے ساتھی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جسے ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن القوا نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بالاخسرین اعمالا، اعمال کے حساب سے سخت خسارہ پانے والوں سے کون لوگ مراد ہیں تو آپ نے فرمایا اہل حرورہ، تم مراد ہو۔ میرے بھائی یہ بات بروز روشن کی طرح آیا ہے کہ خسارہ پانے والے، گمراہ، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ خوارج، یہ تمام لوگوں کے بارے میں حضرت علی نے خوارج کی طرف اشارہ کر کے کہا تو اور تیرے ساتھی، تو اور تم لوگ ایسے لوگوں کے جنازے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں پڑھائیں گے جن کو وہ خود خوارج اور دین سے خارج مانتے ہیں۔ اسی طرح علامہ سمرقندی اپنی تفسیر میں کہتے ہیں اس آیت کی ذیل میں کہ قول علی ابن ابی طالب ہم الخوارج، کہ یہ جو آیت ہے نا اس آیت کی تفسیر میں علی نے کہا کہ اس سے مراد خارجی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس بات سے واضح ہو گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خارجیوں کے بارے میں کیا عقیدہ تھا۔ اب ہم نے اس کے اوپر دلیل سمجھ لی کہ وہ آپ کہتے ہو نہیں حضرت علی ان کے جنازے پڑھاتے تھے، ہم کہتے ہیں حضرت علی ان کو خوارج کہہ کے دین سے خارج کرتے تھے، بلکہ قرآن کی تفسیر سے، قرآن کی تفاسیر میں وہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیت کا ٹکڑا ان خارجیوں کے لیے اترا ہے اور جن کے بارے میں قرآن اترا ہو۔ میرے بھائیوں، تو اس ویڈیو کلپ کے اندر ہم نے کیا کیا سیکھ لیا؟ ہم نے اس ویڈیو کلپ میں سیکھ لیا کہ بھائی منی گاڈ کے جتنے کانسیپٹس کوئی بھی ہمیں انڈورس کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، پہلی چیز۔ نمبر 2، خوارج کے جنازوں کا مسئلہ اور خوارج کے مسئلے کے اوپر میں نے علی ابن ابی طالب کا قول نقل کر دیا اور خوارج کو آپ کو بنیاد بھی سمجھا دی، اور خوارج کے بارے میں اگر آپ بخاری مسلم کے اندر حدیث پڑھیں گے تو ان کی تکفیر کے اوپر آپ کو تمام حدیث مل جائیں گی۔ یہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہیں جیسے تیر کمان سے، ٹھیک ہے، یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں۔ خوارج کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سخت الفاظ موجود ہیں، اس وجہ سے یہ 2 ٹاپک آج ڈسکس کرنے ضروری تھے، ایک تو منی گاڈ اور دوسرا خوارج کے بارے میں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ دین کے معاملے میں کسی کی بھی بات کو بغیر دلیل کے مان لینے سے انسان کی گمراہی پکی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن کی بات کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، ان کی اطاعت کو ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی محبت کو راسخ فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں اہل بیت اطہار کی محبت کو راسخ فرمائے، اور کوئی بات ایسی نکل گئی ہو جو نہیں نکلنی چاہیے تھی، میں آپ سے بھی اور اپنے اللہ سے بھی معافی کا درخواست گزار ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔